السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اللہ کی پہچان اور تصوف کے سفر میں ہوں آپ کا ہم سفر فہد احمد خان۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں دوسرے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مصنف عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث کی کتاب ترتیب دی جس میں تقریباً کم و بیش 20,000 احادیث ہیں۔ وہ عربی تھے، یمنی تھے، اور 211 ہجری کا ان کا انتقال کی تاریخ ملتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب اس سے پہلے لکھی گئی ہوگی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور کے دور کے کتنے قریب کی کتاب ہے۔ حضرت مصنف عبدالرزاق کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں، اور امام بخاری اور امام مسلم کے استاد الاستاذ ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی شاہکار کتاب اور کیا شخصیت ہے امام عبدالرزاق کی۔ اصل میں ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ جو 6 7 کی سنیوں کی کتابیں ہیں، صرف ان میں جو حدیث ہوگی وہ مانی جائے گی اور باقی کے حدیثوں کا ہم نہیں مانتے۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے، ان کو سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو 6 7 میں حدیث نہ ہو، اب مشکات شریف کی حدیث ہے یا اور کسی، اب اس کے علاوہ کئی بڑی کتابیں ہیں 6 7 کے علاوہ جو حدیث کی ہیں، اور ہزاروں کی احادیث ان کے اندر موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں لے جائے۔ اصل میں 6 7 کی حدیثوں کو کیوں زیادہ معتبر مانا جاتا ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے لکھنے والا جو صاحب کتاب ہے۔ جیسے امام بخاری شریف کے لکھا، تو امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو سب سے صحیح کتاب و مستند کتاب اس لیے حدیث کی مانا جاتا ہے کہ حدیث لینے کا جو پیٹرن ہے وہ بہت سخت انہوں نے معیار رکھا اس کا، اور یہی بات ان کی کتاب کو منفرد کرتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، جیسے وہ مختلف طریقے کے اس کے معاملات ہوتے ہیں حدیث کا، جو ان کو علم ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ حدیث لینے کے جو طریقہ کار ہے وہ انہوں نے سخت رکھا کرائٹیریا۔ تو جتنا سخت کرائٹیریا، تو سب سے مشکل کس کا کرائٹیریا ہوا؟ حضرت امام بخاری کا، اس لیے وہ سب سے مستند کتاب ہوئی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور دیگر کتب جو 6 7 کے علاوہ ان کی حدیث مانی جائے گی، نہیں جائے گی، بالکل مانی جائے گی۔ جیسے 6 7 کی 6 کتب ہیں: صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ترمذی، سنن نبی نسائی، سنن نبی ماجہ، سنن نبی داؤد۔ اب اس کے علاوہ بھی جو حدیث کی کتب ہیں، بڑی بڑی حدیث کی کتب ہیں: موطا امام مالک کی، دارمی شریف، سنن دارمی جسے کہتے ہیں، مسند احمد بن حنبل، معجم الکبیر، معجم الاوساط، مستدرک شریف، صحیح ابن حبان۔ یہ کمال کتب ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، شعب الایمان وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب کتب اپنی جگہ اپنی افادیت رکھتی ہیں۔ یہ حدیث نور جو ہے، یہ اولیاء کرام کے درمیان عشق کے لیے موضوع پہ جب وہ بات کرتے ہیں تو یہ حدیث بہت زیادہ اس کا ذکر کرتے ہیں، آپس میں بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشنز کرتے ہیں، کیونکہ عشق والی حدیث ہے۔ کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی اس ہر شے کا اصل ہے، ابتدا ہے۔ تو اس کی امپورٹنس کو، اسینشیلٹی کو سمجھنا روحانیت کے اندر بہت ضروری ہے۔ اس کی مکمل اصلیت تو خیر کوئی نہیں جان سکتا اللہ کے علاوہ، اور اس کی عطا سے اس کے رسول کے علاوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ہم لوگوں کے لیے اس کی بنیادی ضرورت کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ واقعہ نور محمدی، تخلیق نور محمدی، اور اس کی تصوف میں بڑی واضح اہمیت ہے۔ تو حدیث نور میں کچھ اس طرح ہے معاملہ کہ ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تیرے نبی کے نور کو۔ اس کے بعد اس زمن میں آگے اس حدیث کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نور کو مقام قرب میں 12,000 سال رکھا اور اس میں ہر طرح کی خیر ڈالی، اور پھر اس کے 4 حصے فرمائے۔ پہلے حصے سے
عرش الہی و کرسی، دوسرے سے حاملین عرش کے فرشتے، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں، 8 فرشتے ہیں ان کو، تیسرے حصے سے خازنین عرش کے فرشتے، جو اور فرشتے عرش کے اوپر کے مختلف امور سر انجام دیتے تھے ان کو پیدا فرمایا، اور چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا، نور کے اس چوتھے حصے کو۔ اب کی بار پہلے حصے سے قلم، دوسرے حصے سے لوح، تیسرے حصے سے جنت، اور چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلے اس کو 12,000 سال مقام خوف میں رکھا اور پھر اس کو 4 حصوں میں مزید تقسیم فرمایا۔ اس بار پہلے جز سے فرشتے، دیگر فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے سورج کو، تیسرے حصے سے چاند اور ستاروں کو، اور چوتھے حصے کو پھر 12,000 سال مقام رجا میں رکھا اور پھر اس کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلے حصے سے عقل، دوسرے حصے سے علم و حکمت، تیسرے حصے سے عصمت و توفیق، اور پھر چوتھے حصے کو مقام حیا میں 12,000 سال رکھا۔ اس نور پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر کرم ڈالی، جس کی وجہ سے اس نور کو پسینہ آیا۔ اس پسینے سے 1,24,000 قطرے جھڑے، اور ہر ایک قطرے سے یا تو نبی یا رسولوں کی ارواح کو تخلیق کیا گیا۔ پھر ان ارواح نے جب سانس لی تو اولیاء اکرام، فرما بردار روحانی لوگ، شہداء، صالحین، اس طرح کی ارواح کو پیدا کیا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرش و کرسی میرے نور سے، عقل و توفیق میرے نور سے، فرشتے، جنت میرے نور سے، سورج، چاند، ستارے میرے نور سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ نے 12,000 پردے پیدا فرمائے اور حضور کے نور کے ہر جز کو 1,000 سال ہر پردے میں رکھا۔ یہ مقامات عبودیت، سکینہ، صبر اور یقین ہے۔ پھر اللہ نے اس نور کو پردوں سے نکالا اور زمین کی جانب متمکن کیا، تو اس سے مشرق و مغرب تمام تر ایسے اجالا ہو گیا جیسے اندھیری رات میں چراغ کا۔ پھر اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل کیا، پھر وہاں سے حضرت شیش علیہ السلام کو، اور تمام طیب و طاہرین کی سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور پاک حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میں پہنچا۔ پھر وہاں سے بشکم آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں رسولوں کے سردار، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی حدیث نور تو ختم ہوئی۔ اب ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور ہے کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے صحیح اندازہ تو نہیں ہے رسول اللہ، کہ میری عمر کا اندازہ اس بات سے لگا لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب میری تخلیق ہوئی تو اس وقت ایک ستارہ نور کا آسمان پر چمکتا تھا کہ وہ ستارہ ہر 70,000 سال بعد نمودار ہوتا ہے، اور میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں میری عمر کا۔ اے اللہ کے رسول، جبرائیل فرما رہے ہیں کہ جب وہ ستارہ نمودار ہوتا ہے، چمکتا ہے عرش پہ، تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ کاش میں ایک بار اپنی زندگی میں وہ ستارہ اور دیکھ لوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت، رسول امین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ نور جو 70,000 سال بعد چمکتا ہے، وہ نور رحمت للعالمین یعنی کہ مجھے عطا کیا گیا ہے، اور وہ آج تمہارے سامنے ہے۔ دوستوں، ان ویڈیوز کے اندر میری بہت ریسرچ ہوتی ہے، بہت کام کرنا پڑتا ہے، بہت وقت نکالنا پڑتا ہے، اور بھی دیگر ملائل ہیں،
تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا رہیں، اپنے لوگوں کو، دوست احباب کو بتائیں، اس اصل چیز کی طرف آئیں۔ آپ دنیا میں کمائیں، بیوی بچے پالیں اور دوسری مسئلوں میں رہیں، لیکن اللہ کی پہچان کو لازم پکڑ لیں، کیونکہ جس نے اللہ کے ذکر کو اور اللہ کی پہچان کو پکڑ لیا، وہ دنیا اور آخرت اور برزخ اور ہر جگہ انشاءاللہ خوش نصیبی، کامیابی اس کا مقدر رہے گی۔ اصل کو سمجھیں، رب سے ایک ایسا رشتہ جوڑیں۔ ہر آدمی کا اپنا رب سے ایک خاص رشتہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر آدمی کا اپنے رب سے ایک خاص رشتہ ہے۔ ہر آدمی کو یہی گمان ہے کہ میرے سے تو کوئی اسپیشل اللہ تعالیٰ کا کوئی کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ ہر آدمی کا یہ گمان ہے، کمال ہے۔ اس چیز کو سمجھیں، اس رشتے سے کو صحیح طور پہ اس کی جانب پیش قدمی کریں۔ اللہ رب العزت کے نور کو، اس کی تجلیوں کو، اس کی جانب بڑھنے کو، اس کو پہچان کو، اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ کوشش کریں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی دنیا آپ کے لیے جنت بن جائے گی۔ انشاءاللہ اوپر تو جنت ملے گی ہی ملے گی۔ آگے کے لیکچرز میں بہت کچھ آنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم عالم ناسوت پہ ایک ویڈیو کریں گے۔ غالباً میں پہلے ایک ویڈیو تصوف پہ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو تصوف پہ اعتراض بھی ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، تو اس بارے میں ان کو تھوڑی سی انفارمیشن دی جائے گی کہ تصوف کی اصل کیا ہے، کہاں سے آیا، صحابہ کے دور میں تھا یا نہیں تھا۔ وہ ساری بہت زبردست ویڈیو ہونے والی ہے اگلی انشاءاللہ، اس کو بھی دیکھیں اور تمام ویڈیوز کو دیکھا کریں، سمجھا کریں، بار بار دیکھیں۔ کوئی سمجھ نہ آئے تو سوال کریں، کمنٹس میں پوچھیں۔ ہم تو موجود ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو ذریعہ دیا ہے کہ کوئی مل گیا ہے تو پھر پوچھ لیں، باقی مرضی ہے آپ لوگوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔